سامعین و ناظرین، آپ کی بارگاہ میں میں بڑی اہم بات لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ من جملہ وجوہ توقیر ایک یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی تعظیم و حرمت اور ان کے حقوق و آداب کی رعایت کی جائے۔ اس لیے میرے دل میں آیا، اولیاء اہل بیت میں سے حضور قطب الاقطاب غوث الثقلین سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حالات ناظرین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تاکہ غوث اعظم کے مقامات سے واقف ہو کر آپ کی تعظیم کما حقہ بجا لائیں اور آپ کے اقوال و افعال سے سبق حاصل کریں۔ آپ کے حالات زندگی پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہے، اس میں سے ایک کتاب بہجت الاسرار بڑی ضخیم کتاب ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور نسب شریف ملک فارس کے شمالی حصے میں بحیرہ خزر کے جنوبی ساحل سے ملحق گیلان کا چھوٹا سا مگر زرخیز صوبہ آباد ہے، جس کا رقبہ قریباً 6000 مربع میل ہے۔ اس صوبہ کے قصبہ میں حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری اور 17 مارچ 1078 عیسوی میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ثابت النسب سید ہیں، اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حسنی اس طرح سے ہے: حضور غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید عبداللہ جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید یحییٰ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید شمس الدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید ابو بکر داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید موسیٰ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید عبداللہ صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید موسیٰ الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ والد بزرگوار کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے، اور ماں کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: حضور شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید ابو جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید ابو العطا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید کمال الدین عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید ابو علاء الدین محمد الجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سید علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے والد بزرگوار مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس طرح سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ کی طرف سے شجرہ نسب مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ آپ کے نانا سیدنا عبداللہ سومعی بڑے زاہد و مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات ولی تھے،
اور ضعف و پیری کے باوجود کثیر النوافل اور دائم الذکر تھے۔ شیخ ابو محمد داربانی قزوینی کا قول ہے کہ مجھ سے ایک دوست نے بیان کیا کہ ہم ایک قافلے میں تجارت کے لیے نکلے، اور یہ قافلہ جب جنگل پہنچا تو صحرائے سمرقند میں سواروں نے ہمیں آ گھیرا، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ہم پریشانی میں بآواز بلند یوں کہا، یا شیخ ابا عبداللہ سمعی، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک شیخ ہمارے درمیان کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا اللہ تفرقی یا خیل عنا، بہت پاک و پاک ذات ہے ہمارا پروردگار، اے سوارو وہم سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر گھوڑے اپنے سواروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں کی طرف لے بھاگے، اور سارے ڈاکو فرار ہو گئے اور ایسے پراگندہ ہو گئے کہ وہ ایک جگہ نہ رہے۔ اس طرح ہم ان سے بچ گئے۔ پھر ہم اپنے گھر جب پہنچے تو ہم کو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے شیخ اس دن یہاں موجود تھے اور ہم سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ یہاں تک آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و صلاح سے نوازا تھا اور بے پناہ بلندی و درجہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی پھوپھی سیدہ عائشہ بھی بڑی پارسا تھی۔ ایک دفعہ جیلان میں امسا کے 12 ہوا، یعنی قحط سالی پڑ گئی۔ لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ آخرکار مشائخ جیلان کے بزرگوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھر کے صحن میں گئیں اور زمین کو جھاڑو دیا، پھر بارگاہ الہی میں یوں عرض کی، اے میرے پروردگار، جھاڑو تو میں نے دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ یا رب انا کنس تو فروش انتا، یہ کہنا تھا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے گہوارے میں پرورش پائی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ولادت کے تھوڑے عرصے بعد آپ کے والد بزرگوار اس دار فانی سے انتقال فرما گئے تھے، اس لیے آپ کو آپ کے نانا سیدنا عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پرورش کی اور آپ انہی کے فرزند مشہور تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے عبدالقادر پیدا ہوئے تو ماہ رمضان کے چاند میں شبہ پڑ گیا۔ لوگ مجھ سے پوچھنے آئے، میں نے کہا آج عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا۔ پھر ظاہر ہو گیا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ اس وقت ہمارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ شریفوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ایک دن اپنے شوہر حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھیے نا، میرا بچہ رمضان کے مہینے میں دن میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے بشارت دی کہ ابو صالح، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو ولایت کی دنیا کا شہنشاہ ہوگا۔ سو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن میں کرامت ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو روزہ رکھتے تھے، آپ پیدائشی ولی پیدا ہوئے،